تو پھر اس دعوے کی دلیل کے طور پر جو بھی آیات ہیں، جو بھی احکامات ہیں، اس پہ آپ عمل کیجئے، اور اگر عمل نہیں کرتے تو پھر دعویٰ چھوڑ دیجئے، اور دعویٰ کرتے ہیں تو پھر عمل کیجئے، اور عمل کرتے ہیں تو بتائیں ولی الامر کون ہے۔ اگر کوئی ولی الامر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، ورنہ مان لیں کہ ہم اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھ کے، اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے، رسول پاک کی بھی اطاعت کرتے ہیں، رسول پاک کا کلمہ پڑھ کے، ان کے احکامات پر عمل کر کے، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، اولی الامر کا کلمہ پڑھ کر اور ان کی اطاعت پر عمل کرتے ہوئے۔ اور اولی الامر کا کلمہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جسے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ دیکھیے ہر اولی الامر نے اپنے دور امامت میں اپنا کلمہ جاری نہیں کیا۔ ہر ولی الامر نے اپنے دور امامت میں اپنا کلمہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں پڑھوایا، ورنہ ہر امام یہ چاہتا کہ اپنے فالوورز سے کہتا کہ علی ولی اللہ کے بعد مثلا حسن ولی اللہ، حسین ولی اللہ، یہ کلمے پڑھے جائیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ مرکز اگر ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب، مرکز ہے ولایت علی۔ اور اسی لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم بعد والے ائمہ بھی روز الست اپنے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہ کرتے تو اللہ ہمیں بھی امامت عطا نہ فرماتا۔ عجیب فرمان ہے امام کا کہ اگر ہم اپنے جد کی ولایت کا اقرار نہ کرتے روز الست تو ہمیں بھی امامت نہ ملتی۔ اور یہ تو امام فرما رہے ہیں، اگر انبیاء علیہ السلام سرکار کو چھوڑ کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ولایت علی کا روز الست اقرار نہ کرتے تو انہیں نبوت نہ ملتی۔ یہ بھی فرمان موجود ہے، لہذا مرکز قرار دیا مولا علی کی ذات، اور جو مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ اولی الامر کی گویا اطاعت کرتا ہے، کیونکہ آیت آج بھی موجود ہے، آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ اس دن ہم نے بحث کی تھی لیکن آخر مجلس میں ٹائم نہیں تھا، تو آیت آج بھی موجود ہے، آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اولی الامر کی اطاعت آج بھی واجب ہے، اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اولی الامر کون ہے؟ چونکہ اولی الامر کی نشانی یہ بتائی تھی کہ جو چشم زدن میں سوال کا جواب دے اسے اولی الامر کہا جاتا ہے، اور اولی الامر کی نشانی یہ بتلائی گئی کہ جس کا حکم زمین پہ بھی چلتا ہو اور آسمان پر بھی چلتا ہو، یعنی صرف اولی الامر کا حکم زمین پہ نہ چلتا ہو۔ یاد ہوگا مظفر صاحب ایک مثال دی تھی میں نے وہاں بیت القائم میں، ابھی اسی عشرے کے دوران، ابھی وہاں بھی کیونکہ دوڑ کے جانا ہے اس لیے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، اقبال میاں کو جلدی شروع کرنی چاہیے تھی مجلس، کہ جناب جب وہاں پر ایک مثال دی تھی کہ دوسرے حاکم کے دور میں ہم خلیفہ نہیں مانتے، اور اگر مانتے بھی ہیں تو ہمارے یہاں خلیفہ نائی کو کہا جاتا ہے، پاکستان میں خلیفہ نائی کو کہا جاتا ہے، ورنہ اگر ویسا مانے تو کوئی مان لے، لیکن خلیفہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا، خلیفہ سے مراد ہے خلف، بعد میں آنے والا، اور فرما رہے ہیں، میں نے یاد ہوگا کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں سرکار نے اعلان فرمایا تھا کہ جو میری مدد کا وعدہ کرے گا میرا بھائی بھی ہوگا، جانشین بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا اور میرا وصی بھی ہوگا، تو دو چیزوں کی تشریح ہو سکی تھی، مجھے یاد ہے، ڈاکٹر صاحب یاد نہیں دلاتے، اور دو کی نہیں ہو سکی تھی، میں نے جانشین کی تشریح کی تھی یا بھائی کی تشریح کی تھی۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو بعد میں آئے، اس جگہ پر بیٹھنے کا اہل ہو، خلف سے نکلا ہے، یعنی بعد والا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام
پوچھا کہ مولا یہ جو ایک حدیث ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، امت میں اختلاف رحمت ہے، عجیب اشفاق صاحب غور کیجیے گا کہ امت میں اختلاف رحمت ہے، تو امام فرماتے ہیں اس کا تم کیا مفہوم لیتے؟ کہ یہ حدیث تو سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ مارنے کا حکم ہے، تو ادھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو، اور ادھر رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی اور سے پوچھا ہوتا تو کوئی جواب نہ دے پاتا، کیونکہ ہم حقیقی مفسر قرآن بھی ہیں اور مفسر حدیث بھی ہیں۔ اب میں جلدی سے دوہرا رہا ہوں، ان بزرگوں سے پڑھے لکھے حضرات ہیں سبھی، ہمارے یہاں کوئی جاہل نہیں ہوتا، چاہے کسی اسکول میں نہ بھی پڑھا ہو تب بھی جاہل نہیں ہے، کیونکہ جہالت وہاں ہوتی ہے جہاں معرفت امام نہ ہو، لہذا آپ سب عالم ہیں، یہ بچہ اصغر بھی میرے لیے نزدیک عالم ہے، لیکن اس لیے کہ جو معرفت رکھتا ہے وہ عالم ہے، جاہل ہو نہیں سکتا، تو اس لیے دیکھیں اٹھ کے بیٹھ گیا کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، تو دعا لینے کے لیے دعوت تو بہت سا، آج آپ کا موڈ نہیں ہے دعوت کا تو ٹھیک ہے، لیکن دعا ضرور دیجیے گا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں، زیادی صاحب توجہ کا طالب، امام فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اختلاف جمع ہے، واحد ہے یا تثنیہ ہے عربی میں؟ تو اس نے کہا مولا یہ جمع ہے، تو فرماتے ہیں اس کا واحد کیا ہے؟ تو خود ہی کہتا ہے کیونکہ وہ بھی عربی تھا، اس نے کہا اس کا واحد ہے خلف، تو کہا پھر اب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ رسول پاک فرما رہے ہیں اختلاف امتی رحمہ، میری امت میں اختلاف رحمت ہے، کیا مطلب؟ ایک خلف کے بعد دوسرے خلف کا، ایک بیٹے کے بعد دوسرے بیٹے کا، ایک حجت کے بعد دوسری حجت کا، ایک امام کے بعد دوسرے امام کا امت میں رہنا، یہ رحمت ہے۔ یعنی یہاں اختلاف سے مراد جھگڑا فساد نہیں ہے، یہاں اختلاف سے مراد ہے بیٹوں کا، یکے بعد دیگرے، ایک خلف کے بعد دوسرے خلف کا، اس کے بعد دوسرے خلف کا، ایک کے بعد دوسرے امام کا امت میں رہنا رحمت ہے، یعنی اختلاف مطلب نہیں ہے، لہذا نہیں سمجھ میں آ سکتا تو یہاں خلیفہ سے مراد جو حقیقی خلیفہ ہے جو بعد میں آئے، خلف سے نکلا ہے، لہذا وہی ہو سکتا ہے جو امام ہو، اسی کو اولی الامر کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے وصی، وصی کسے کہتے ہیں؟ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، وصی اسے کہتے ہیں جو وصیت پر عمل کرے، وصیت پر عمل کرے اسے وصی کہا جاتا ہے۔ لہذا رسول پاک نے جتنی بھی وصیتیں فرمائی ہیں اس پر سوائے علی اور اولاد علی کے کسی نے عمل ہی نہیں کیا ہے۔ وصیت پر جو عمل کرے، وصیت پر عمل کرے اسے وصی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب کزنز کی شادی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، جائز سے مراد ہے کامیاب نہیں ہوتی، یہ ایک سائنس نے نئی چیز ایجاد کی ہے کہ صاحب کزنز کی شادی جائز نہیں ہے، جائز سے مراد کامیاب نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے آپ کی سائنس، آپ کی تھیوری، آپ کے نظریات بدلتے رہیں گے، کوئی نیا نظریہ آ جائے گا، کوئی نئی تھیوری آ جائے گی، کیونکہ یہ آپ کی بنائی ہوئی ہے، جو چیز آپ کی بنائی ہوئی ہوگی غیر معصومین کی، اس میں تبدیلی واقع ہوگی، لیکن اگر شادی دیکھنی ہے تو معصوم عالم کی دیکھیے، کیا کزنز کی شادی نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کامیاب کون سی شادی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اور ذرا قریب آ جائیے، آج کے دن ہی کی مناسبت سے جناب عبداللہ کون تھے؟ ان کے بھائی جناب محمد کون تھے؟ مولا علی کے بھتیجے تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت جعفر طیار مولا علی کے سگے بھائی ہیں،
کتنی کامیاب شادی ہے کہ آج شوہرا کس انداز سے ذکر فرما رہے ہیں، جناب اون محمد کا، جناب عبداللہ کا، جناب زینب عالیہ کا۔ لہٰذا یہ کہنا، اور پھر یہ عرض کر دوں، یہاں اس معاشرے میں ابھی میں کل وہاں بیت القائم میں مجلس جب پڑھ رہا تھا تو مجلس سے پہلے ذرا بیٹھے تھے تو کئی لوگوں نے سوال جواب کیے اس حوالے سے کہ یہاں بڑے مسائل ہیں کہ لوگ انگریزوں سے شادی کرنے لگے، کلمہ پڑھوا لیتے ہیں ایسے ہی جھوٹ موٹ کا، اور کہا کہ صاحب شادی کر لو۔ اور بہت ہی معذرت کے ساتھ باب العلم میں جب پچھلے سال میں کچھ مجالس پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک خاتون نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ مولانا بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہاں ہمارے شوہر بینک میں پریزیڈنٹ تھے، یہاں آ کے ہم نے گیس اسٹیشنوں پہ کام کیا، بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا، اور بدقسمتی یہ کہ ہم کبھی کسی سینٹر میں نہیں لے جا سکے انہیں۔ تو میں نے کہا پھر رونے کی کیا ضرورت، جب کبھی مجلس میں بچوں کو نہیں لائیں گے تو پھر کہا کہ ایک بچے نے ہماری ہندو عورت سے لڑکی سے شادی کر لی اور بیٹی نے سکھ سے شادی کر لی، شیعہ سید۔ غور فرمائے گا کیا ہے کہ یہ ایک بیماری انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا کہ صاحب کزنز کی شادی جائز نہیں ہے، جبکہ ان کے بہت سارے چچا زاد بھائی تھے اور بہت ساری لڑکیاں بھی تھی خاندان میں، لیکن صرف اس وجہ سے، اس نظریے کے تحت کہ ایک نظریہ قائم ہوا ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا نہیں کی اور اوروں میں کر لی۔ تو میں نے کہا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، شادی حرام ہے مشرکہ سے کسی مومن کی جب تک کہ وہ مومنہ نہ بنے۔ اسی طرح کسی مومن مرد عورت سے نہیں کر سکتا، کوئی مومنہ عورت کسی کافر مرد سے نہیں کر سکتی، حرام ہے شادی۔ آپ کی خاموشی کو دیکھ کے اس میں ایک نکتہ عرض کر دوں، اچانک یاد آیا ہے، اور وہ یہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ مکے میں نازل ہوئی تھی، اور کب نازل ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب؟ جب جناب ابو طالب بھی موجود ہے، جناب فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ آیت نازل ہوئی ہے، جناب ابو طالب بھی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد بھی ہیں۔ آیت نازل ہونے کے بعد سرکار نے 7 ایسے جوڑے تھے جن میں ایک کافر تھا، ایک مومنہ تھی، یا ایک مومن تھا، ایک کافرہ تھی، سرکار نے ان کے نکاح ٹوٹوا دیے، طلاقیں کرا دی کہ تم ساتھ نہیں رہ سکتے، یا تو کلمہ پڑھو۔ لیکن کہیں نہیں ملتا کہ جناب ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد کو علیحدہ کیا ہو۔ بہت بڑی بات کہی ہے، غور فرمائے گا، اس کی فکر نہیں کیا کریں لوگ کم ہو یا زیادہ، معرفت والے ہوں ہزاروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ جناب ابو طالب، اور پھر عرض کر دوں اس آیت کے نازل ہونے کے 10 سال بعد انتقال ہوا ہے، یہ بھی تحقیقی بات ہے، 10 سال بعد انتقال ہوا ہے جناب ابو طالب کا۔ تو جناب ابو طالب کا جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہنا، اس لیے نہیں پہنچ رہے بہت سارے نوجوان کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ جناب فاطمہ بنت اسد پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ سابق الایمان تھی، یعنی ان پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، حضرت ابو طالب پہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی زوجہ مومنہ ہے سب مانتے ہیں، اور آیت نازل ہونے کے بعد بھی جناب ابو طالب کی زوجیت میں موجود ہیں۔ سرکار نے 7 جوڑوں کو جدا کر دیا، ان کو جدا نہیں کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ آیت نازل ہو یا نہ ہو ان کو کوئی مومن کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایمان ان کا ثابت کیا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی بے ایمان موجود ہو۔ ایمان کی بات تو وہاں ہوگی نا جہاں کہیں پہلے بے ایمان ہو، جہاں بے ایمان۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، شاید نہیں کہنی چاہیے تھوڑے مجمع میں، لیکن میں بخل سے کام نہیں لے رہا، کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے لات منات عزا حبل یہ بت تھے، تو بڑے بت تھے، اور بتوں کے بہت سارے نام ہیں، کسی کا نائلہ نام تھا، کسی کا کچھ، تاریخ داں حضرات بیٹھے، بہت سارے بت تھے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک بت تھا، ہر قبیلے کا ایک ایک بت تھا، اور اس کا بت کا نام تھا یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے۔
چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں بات، یہ انٹرنیٹ پہ مجلس جا رہی ہے، کاٹ تو لے رہے ہو بیچ میں سے، یہ مجلس مکمل جا رہی ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ میں کوئی بھی انسان، مسلمان کو چھوڑیے وہ تو ڈنڈی مارنے کا عادی ہے، کوئی بھی انسان، عیسائی، غیر مسلم، کوئی بھی خاندان بنی ہاشم کا کوئی بت دکھا دیں، ہر قبیلے کے بت تھے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، خاندان بنی ہاشم کا کوئی بت تاریخ میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ بت پرستی کرنے نہیں آئے تھے، بت شکنی کرنے آئے تھے۔ خاندان بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں ملے گا آپ کو تاریخ میں، ہونا چاہیے نا ہر قبیلے کا، قریش کے تھے بت، لیکن بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ بت پرستی کرتے ہی نہیں تھے، یہ پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے، لہذا یہ جو شادی ہے جناب زینب عالیہ اور جناب عبداللہ کی، یا جناب محمد اور جناب ام کلثوم کی، یہ بھی ایک تاریخی بدقسمتی ہے کہ ایک انتہائی ایسے شخص کو جس سے خانوادہ اہل بیت سے کوئی نسبت نہیں ہے، نعوذ باللہ نقل کف کف نباشت، داماد علی کہہ دیا جاتا ہے، اور پاکستان میں بڑے بڑے پہلی محرم کو بینر لگتے ہیں، مجھے کھول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، اشتباہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر اجازت دیں تو یہ بھی دور کر دوں جلدی سے، بسم اللہ۔ 3 آدمیوں نے کہا ہے بسم اللہ، حالانکہ اچھے خاصے بیٹھے ہیں، ایک ذرا درود بلند آواز سے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ہو جائے گی، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ تو جناب ام کلثوم کی طرف نعوذ باللہ نسبت دے دی جاتی ہے ایک شخصیت کہ بھئی نعوذ باللہ ان سے نقل کف نباشت شادی ہوئی تھی، حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ کتنی بڑی، دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، کتنی بدقسمتی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ معراج ہوئی ہے مکے میں، شادی ہوئی ہے مدینے میں، اور پانی بھی چلا دیتے ہیں، کنڈی بھی لا دیتے ہیں، بستر بھی گرم کر دیتے ہیں، اور شیعوں کو کہتے ہیں کہ صاحب شیعہ تبرہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، کبھی نانا کی شادی بھی نواسی سے ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، کیا سنتے ہیں؟ نانا کی شادی کبھی نواسی سے ہوئی ہے؟ ہو سکتی ہے نانا کی شادی، نسبت دیتے ہیں، بھئی نانا تو ہے نا، اگر تاریخ پہ آپ کی نگاہ نہیں ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، نانا تو ہے لیکن کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ شادی ہوئی ہے۔ تو سنیے، اسما بنت امیس ایک بی بی تھی جن کی پہلے شادی ہوئی تھی جناب جعفر طیار سے، ان کی جنگ موتا میں شہادت کے بعد ان کی شادی ہوئی حاکم اول سے، پھر میں خلیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، غور نہیں فرمائیں، شادی ہوئی حاکم اول سے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اسما بنت امیس بی بی کی شادی ہوئی مولا کائنات سے، جناب جعفر طیار سے بھی 2 بچے ہیں، حضرت حاکم اول سے بھی 2 بچے ہیں، ایک کا نام ہے محمد ابن ابی بکر، ایک کا نام ہے ام کلثوم، غور کیجئے گا، پھر مولا علی سے بھی اللہ نے ان کو 2 بچے عطا فرمائے۔ تو اسما بنت امیس جب مولا علی کے عقد میں آئیں تو ان کے ساتھ محمد ابن ابی بکر بھی آئے اور ام کلثوم بھی آئیں، اور فرمائے گا، اور جب ام کلثوم سن بلوغت کو پہنچی تو دوسرے حاکم نے پیغام بھیجا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں ام کلثوم سے، مولا نے فرمایا تم اپنی عمر دیکھو اور یہ اس بچی کی عمر دیکھو، کہا کہ نہیں آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے، کیا پڑھوں میرے دوست کی بیٹی ہے، لہذا تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کائنات نے 3 مرتبہ حجت تمام کی تاریخ میں، ایک ہمارے لاہور کے بہت عالم گزرے ہیں، شہید ہو گئے، غلام حسین نجفی صاحب، مولانا غلام حسین نجفی، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، کتابیں اتنی موٹی یہ ہونی چاہیے ہر گھر میں، پاکستان میں اب بین ہے اس پہ لیکن مل جائے گی پھر بھی،
سہم مسموم فی عقد ام کلثوم، اس کا نام ہے سہم مسموم فی عقد ام کلثوم، ضخیم کتاب. تو اس میں بھی یہ سارے دلائل لکھے، لیکن میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب ام کلثوم یہ بیٹی ہیں حاکم اول کی. پھر حاکم اول کے عزیزوں کو بلوایا گیا کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، علی کو کیا حق ہے، علی کی بیٹی نہیں ہے. لہذا اس طرح سے شادی ہوئی اس ام کلثوم سے جو حاکم اول کی بیٹی تھی. اس کا انتقال کربلا کے واقعے سے بہت پہلے ہو گیا تھا. اور یہ بیوی کربلا میں بھی موجود ہے، کوفہ اور شام میں بھی موجود ہے، جو مولا علی کی بیٹی ہیں. لہٰذا یہ ایک تاریخی جو گویا خیانت کی جاتی ہے اور نعوذ باللہ مولا علی کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے، صرف اور صرف شیعوں کو جذبات اور شیعوں کے احساسات کو مجروح کرنے کے لیے. ورنہ یہ ایک بہت بڑی، ورنہ جناب ام کلثوم کا عقد حضرت محمد ابن جعفر طیار سے ہوا تھا، اور جناب زینب عالیہ کا عقد جناب عبداللہ سے ہوا تھا، جو دونوں سگے بھائی تھے. لہٰذا یہ بزرگوں کو چاہیے. مجھے تو یہاں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ دکھ ہوتا ہے کہ یہاں کے بزرگ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. میں نے یہاں اندازہ لگایا ہے، نہ معلوم کیا وجہ ہے کہ اپنے بچے بچیوں سے ڈرتے ہیں. پتہ نہیں ان کی طرف سے رزق ملتا ہے یا کیا مسئلہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں سے کیوں ڈرتے ہیں. نہیں، حق بات خاص طور پہ شادیوں کے حوالے سے بچوں کو شروع سے اویئرنیس دیں کہ بھائی کسی ہندو کے ساتھ لگ گئے تو پھر کیا پیدا ہوں گے، نسل کیسے ہوگی، کیا چلے گی. یا کسی غیر کے ساتھ سنی انی سے شادی کر لو، پھر دیکھو بعد میں جھگڑے کتنے ہوتے ہیں. بچے پیدا ہو جائیں گے، تجربہ ہے، 20 تجربے ہیں، میں 50 تجربے دکھا سکتا ہوں، بتلا سکتا ہوں، فیملیز بتلا سکتا ہوں کہ پہلے تو جذبات میں شادی کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم سب کر لیں گے. وہ اپنے والدین کو کہتا ہے یہ ہے تو کیا ہوئی، سنی کر لوں گا، گھبرائیے نہیں. اور ادھر کہتی ہے کہ گھبرائیے نہیں بابا، خوشیاں ہو جائے گا نکاح ہوتے ہی. بعد میں پتہ چلا جب شادیاں ہو رہی ہیں، بچے ہو رہے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب ماتم جائز نہیں ہے. جھگڑے فساد میں پڑ جائیں گے. لہٰذا کفو تلاش کرنا چاہیے، ہمسر تلاش کرنا چاہیے. یہ ہماری قوم کی بڑی ایک بدقسمتی ہے. بہنوں ایک درود پڑھیں بلند آواز سے. کہاں کی کہاں چلی گئی. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دیے کہ جس کا حکم زمین پہ بھی چلتا ہے اور آسمان پر بھی چلتا ہے. کس کا حکم؟ اولی الامر کا. اسی چلے اب آئی گئی یہ بات تو پڑھ ہی دیتا ہوں. دوسرے دور خلافت میں ایک یہودی النسل گرفتار کر کے لایا گیا، اور وہ کیونکہ دربار میں جب لاتے تھے تو زنجیروں سے ہاتھ کھول دیتے تھے، رسیاں کھول دیتے تھے. تو وہ رسی تو کھل گئی، لیکن یہودی تھا ایسے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا. اور کیجیے گا، یہ بہت ہی اہم بات ہے. حاکم نے دیکھا، کہنے لگے اچھا آج کے بعد اللہ کے دربار میں بھی ایسے ہی کھڑا ہوں میں. نہ پہلے دور خلافت میں ہاتھ باندھے جاتے تھے، نہ سرکار کے دور رسالت میں ہاتھ باندھے جاتے تھے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا رفع یدین، ہاتھ کھلے ہوتے تھے لیکن رفع یدین نہیں ہوتا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا صاحب آیت نازل ہوئی کہ اب آپ ہاتھ کھول دیجئے، ہاتھ کھولنے کا مسئلہ نہیں تھا. ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھتے تھے، کیونکہ نبی کبھی غیر فطری عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں. نبی غیر فطری کام نہیں کر سکتے. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا غیر فطری ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے محمد صاحب، ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. قبر میں جاتا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. پیدا ہوتا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. قبر میں باندھ کے بھیجے ہاتھ. جب ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا رہا تو یہ تو اب واقعی اللہ کے سامنے جا رہا ہے، تو وہاں کیوں نہیں ہاتھ باندھ کے بھیجے؟
ہاتھ باندھ کے، تو یہ غیر فطری ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا. اور پھر دیکھیے نماز میں ہاتھ باندھنا، پوری نماز میں باندھ کے دکھائیں. نماز صرف قیام کا نام تھوڑی ہے. پوری نماز میں ہاتھ باندھ کے دکھائیں، رکوع میں بھی باندھ کے دکھائیں، سجدے میں بھی باندھ کے دقائیں، پھر دیکھیں کیسے نماز ہوتی ہے. اس لیے کہ نماز صرف قیام کا نام نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے قیام سے لے کر سجدے تک جو فطرت کے مطابق کام ہوتا ہے وہی فطرتی نماز ہوا کرتی ہے. لہذا حاکم نے دیکھا بڑا اچھا لگ رہا ہے بھائی، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، پیٹ پہ ہاتھ رکھے کھڑا. پھر جملہ کہہ دوں ایک، یہاں آپ کے یہاں اشرا بھی پڑھا ہے شاید، مولانا شاہدی صاحب نے اشرا پڑھا، ہاں یہی رہتے ہیں آپ کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے 17 طریقے ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں. اور فرما رہے 17 طریقے. کوئی بالکل یوں رکھنے لگا ہے، کوئی یوں رکھتا ہے، کوئی ہاتھ سیدھے پہ اوپر، کوئی الٹے پہ سیدھا، کوئی زیر ناف، کوئی رفع یدین. مالکی فرقے والے جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں شیعوں کی طرح. تو 17 طریقے ہیں ہاتھ باندھنے کے. تو میں کہوں گا جب آپ ہاتھ باندھنے پر ہی متفق نہیں ہیں، چلیں یہاں تو متفق ہو جائیں. کوئی ناراض ہونے والا ہے تو میں معافی چاہوں گا، لیکن بعد میں مجھ سے بات کر لے اور سمجھا دوں گا کھول کے، یہ تو انٹرنیٹ پہ جاری کہ جناب ہاتھ باندھنے کے 17 طریقے لکھے ہوئے ہیں. تو ایک چیز پہ متفق ہو جائے، ہاتھ باندھنے کا چیلنج کر رہا ہوں. نہ پہلے دور خلافت میں ہاتھ باندھے جاتے تھے، نہ سرکار کے دور میں باندھے جاتے، اس لیے کہ رفع یدین کا حکم تھا، کیونکہ ہاتھ چپکے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور ان چپکے ہوئے ہاتھوں میں، کھلے ہوئے ہاتھوں میں بت حلوے کے رکھ کے لے آتے تھے لوگ کہ ان کی محبت تھی دل میں. نماز اللہ کی پڑھ رہے ہوتے تھے، محبت بتوں کے دل میں رکھتے تھے. لہذا اب حکم ہوا تھا کہ ہاتھ کھولیں، یعنی پورا رفع یدین کریں، اوپر تک اللہ اکبر کہیں تاکہ بت بغلوں سے گریں. اس لیے حکم تھا، ورنہ ہاتھ ہمیشہ سے سرکار کے دور میں بھی، پہلے خلافت میں بھی. جب دیکھا کہ یہودی نسل ہے اور ہاتھ باندھے پیٹ پہ کھڑا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے. جب میرے دربار میں ایسا کھڑا ہے تو اللہ کے دربار میں بھی ایسے ہی کھڑا ہو. یعنی یہ بدعت اگر رائج ہوئی ہے تو دوسرے دور خلافت میں. اور اس کے بعد اس سے کہا بھائی کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا کہ کلمہ تو میں نہیں پڑھوں گا. کہا کہ مجھے ایک جام پانی پلا دو. کہا لاؤ جلدی سے پانی لایا گیا. یہودی نے ہاتھ پر پانی لیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا میں سرکار کی منبر پہ بیٹھا ہوں. کہا کہ کن کے سامنے بیٹھے ہیں؟ کہا صحابہ کے سامنے بیٹھا ہوں. کہ ان سب کو گواہ بنا کر مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک یہ پانی میں نہ پیوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. کہا پی لو. کہا پھر وعدہ کرو. کتاب کا نام ہے الدامۃ الثاقبہ، یہ ہونی چاہیے آپ کے پاس، الدامۃ الثاقبہ. اس میں لکھا ہے کہ دوبارہ پوچھا کہ یہ پانی پی لوں میں؟ کہا پی لو جلدی سے. کہا وعدہ کریں جب تک یہ پانی میں نہ پیوں. لفظ یہ پہ غور نہیں کر رہا تھا حاکم، جب تک یہ پانی میں نہ پیوں تم مجھے قتل نہیں کرو. کہا کہ ہاں پی لو. تیسری مرتبہ پوچھا کہاں بیٹھے ہو؟ کہا کہ منبر رسول پر. کہا کہ وعدہ کرو جب تک یہ پانی میں نہ پیوں مجھے قتل نہیں کرو گے. کہا وعدہ ہے. اس نے پانی منہ تک لایا اور پھر زمین پہ پھینک دیا. زمین پانی پی گئی. زمین پانی پی گئی. اور اس کے بعد اس نے کہا دیکھیے صاحب آپ نے منبر رسول پر وعدہ کیا صحابہ کو گواہ بنا کر کہ جب تک یہ پانی میں نہ پیوں آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے قید خانے میں ڈال دیں، میرا نصیب ہوگا رہا ہو جاؤں گا، قتل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ پانی زمین پی گئی. دوسرے پانی کی بات ہی نہیں تھی. دوسرے پانی کا مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ اسی پانی کا ہے. تو کہا کہ ہاں بھائی میں تو مشکل ہو گئی. تو مشکل پڑی تو مشکل کشا یاد آیا. ایک جملہ یاد ہوگا، آپ وہاں روزانہ آ رہے تھے مظفر صاحب بیت الکانی میں،
میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی موضوع میں کہ مولا علی درباروں میں حاکموں کو بچانے نہیں جاتے تھے، اسلام کو بچانے جاتے تھے، اسلام کو بچانے جاتے تھے، لہٰذا حاکم کو بچانے نہیں گئے۔ جیسے ہی سپاہی آیا دوڑا ہوا کہ یا علی حاکم نے آپ کو بلایا، مولا تشریف لائے، کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اس نے بڑی چالاکی کی ہے، اس نے جو ہے پانی منہ تک لا کے زمین پہ پھینک دیا اور کہتا ہے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، تو وعدہ تو واقعی کیا ہے میں نے۔ مولا نے ایک مرتبہ یہودی کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ جو جام رکھا ہوا تھا خالی اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ پڑھ لو کلمہ۔ اس نے کہا نہیں، کہ میں نے حاکم کے کہنے پہ نہیں پڑھا، تو آپ کے کہنے پہ، آپ کو تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ مولا نے دوسری مرتبہ کہا کہ میں علی کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ لو۔ اس نے جب نہیں دوسری دفعہ سنا تو مولا فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ لو۔ کل اگر ماحول نہیں بنائیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا کہ جناب تھوڑا سا ماحول بنانا پڑے گا۔ یہ تو ایسا جملہ تھا جسے اکثر لوگ کھا گئے کہ جناب مولا علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہوں، کیونکہ مولا کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی دشمن کے سامنے فضیلت جتلایا کرتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ اپنے بابا کا نام لیا۔ اس میں لاجک کیا تھی؟ یہ بھی 20 منٹ کا موضوع ہے کہ اس میں مولا کی لاجک کیا تھی، کیوں اپنے بابا کا نام لیتے ہیں؟ اس میں فلسفہ ہے پورا۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، مولا کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن بہرنو فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہوں، اگر مجھے نہیں جانتے تو میرے بابا کو تو پہچانو۔ اس نے کہا نہیں جناب میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بڑی مشکل سے تو حاکم میرے ہتھے چڑھا، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں اچھا سپاہی کہاں ہے جو پانی لے کے آیا تھا؟ کھڑا تھا کہ جی فرمائیے مولا۔ مولا فرماتے ہیں وہ جام خالی اٹھاؤ اور زمین سے وہاں ٹچ کر دو، مس کر دو جہاں زمین نے پانی پیا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اے زمین اے تراب، تو تراب ہے اور میں ابو تراب۔ ہر اولاد پہ لازم ہے کہ اپنے بابا کا کہنا مانے، لہٰذا یہ پانی جو تم نے پیا ہے یہ واپس اس جام میں لوٹا دو۔ لوٹا دو کا جملہ کتاب دیکھیے گا آپ، لوٹا دو کا جملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ زمین سے پانی ایسے نکلنا شروع ہوا اور جام ایسے بھر گیا جیسے پہلے پر تھا، ایک قطرہ بھی زمین کے اندر نہیں رہا، زمین خشک ہو گئی، جام پورا کا پورا ویسے بھر گیا۔ اولے الامر کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم زمین بھی مانتی ہو آسمان بھی مانتا ہو۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں حاکم کے کہنے پر نہیں، جس کا حکم زمین بھی مانتی ہے اس کے کہنے پہ کلمہ پڑھنے کو۔ لہذا مولا کائنات اولی الامر زمانہ ہے۔ یہ تو دو اصلے اور ہوں تو اولی الامر پہ بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر ائمہ علیہ السلام کی جو صاحبان امر ہیں اپنے اپنے دور کے، ایسے ایسے واقعات تاریخ میں لکھیں کہ ان کا حکم زمین پہ بھی چلتا تھا اور آسمان پر بھی، اور تھا ہی نہیں چلتا ہے۔ اور فرمائے گا ہمارے نزدیک 14 کے 14 موجود ہیں، یہ 14 کے 14 حاضر ناظر ہیں۔ یہ پوری بحث ہے، میرے جملوں کو آپ قدر نہیں کرتے۔ یہ امامے والا مولوی نہیں کہہ سکتا آج کے دور میں کہ 14 کے 14 حاضر و ناظر ہیں۔ دلیلیں بھی دے سکتا ہوں کہ ابھی بات ہو رہی تھی مجلس سے پہلے کچھ مولوی صاحبان کی، تو بولنا آسان نہیں ہے اس قسم کے جملے کہ 14 معصومین حاضر و ناظر ہیں۔ لوگ زمانے کے امام کے لیے باتیں کرنے لگے کہ جناب انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کب ظہور کروں گا۔ یہ بھی ایک بحث اس دن گاڑی میں ہو رہی تھی۔ خیر اولی الامر سے کہتے ہیں کہ جو زمین پر بھی اللہ کی طرف سے حاکم حقیقی ہو اور آسمانوں پر بھی۔ جناب زینب عالیہ وہ بیوی ہیں جنہیں عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے۔ صرف معصوم عالم کو نہیں کہا جاتا۔ اب آپ تھک گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں، صرف جناب معصوم عالم کو نہیں کہا جاتا، جس نے زبان رسول چوسی ہے،
وہ عالم غیر معلم، یعنی ان کو کسی نے نہیں پڑھایا. غور کیجئے گا، اس لیے کہ مولا حسن نے بھی زبان چوسی ہے، ان کے بابا مولا علی نے بھی زبان چوسی ہے، مولا حسین نے بھی زبان چوسی ہے. اور ابھی اشعار آپ سن رہے تھے اشفاق صاحب سے، حسن صاحب سے، ہمارے زیدی صاحب سے اور بزرگوار سے، یہ معمولی بی بی نہیں ہے. جناب زینب عالیہ نے بھی رسول پاک کی زبان چوس کے غذا حاصل کی ہے. پہلی غذا بی بی کی زبان رسول ہے، لہذا بی بی کو اسی لیے عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، معمولی بی بی نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام 2 امام کافی عرصے تک ان کی مائیت میں رہے ہیں. کربلا کے بعد یہ دونوں امام مولا سجاد، مولا باقر علیہ السلام جناب زینب عالیہ کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے. اور بی بی کی عظمت کو اگر پہچاننا تو ایک روایت کے 2 جملے سن لیجئے. جب بی بی کی شہادت کا وقت آیا، معصوم عالم مسجد سے مولا علی کو بلاتے ہیں، یا علی آج میرے پاس بیٹھ جائیے، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. مولا سامنے بیٹھے، ہاں زہرا، یا علی سب سے پہلے تو میں آپ سے التماس کر رہی ہوں کہ میرے بعد شادی کریں تو میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. ایک دن اپنی زوجہ کے پاس رہیے گا، ایک دن میرے بچوں کے پاس رہیے گا. اور دیکھیں یا علی، میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، اور ایک جملہ بہت سخت ہے جو رونے آئے ہیں. بی بی فرماتی ہیں یا علی، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کیجیے گا. عزیزارو، صرف مولا علی سے نہیں، کبھی موقع لگا تو بی بی کی شہادت پڑھنے کا اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ بی بی کے مصائب کتنے سخت ہیں. لیکن چند جملے سن لیجئے. بی بی نے 17 وصیتیں فرمائی ہیں مولا علی سے، جس میں یہ وصیت بھی شامل ہے کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کیجیے گا. اور یہ وصیت خاص طور پر معصوم عالم نے صرف مولا علی سے نہیں کی، جناب فضہ کو بھی بلایا جو رونے آئے ہیں. بے شک سارے عشرے کے آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہر دل میں قبر حسین ہوا کرتی ہے، خاص طور پہ مومن کے دل میں، جس نے مولا کی ولایت کا اقرار کیا ہے اس کے دل میں. بی بی فرماتی ہیں بہن فضہ کو بلا کر، بہن فضہ دیکھو، میرے اب آج آخری دن ہے، میں تم سے ایک وصیت کر رہی ہوں، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا. میں ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈر رہا ہوں کہ کہیں ضائع نہ ہو. عزیزارو، جناب فضہ بعد از جناب زہرا ہر نماز سے پہلے ایک جام پانی کا بھر کے لاتی تھی اور فرماتی تھی آقا حسین پانی پی لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو دوران نماز آپ کو پیاس لگ جائے اور آپ کی ماں مجھ سے ناراض ہو جائے. آپ کی ماں نے مجھے آخری دن وصیت کی تھی کہ بہن فضہ، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا. عزیزارو، ہر نماز سے پہلے بی بی آ کر ایک جام پانی کا مولا حسین کو دیا کرتی تھی. مولا آپ نماز پڑھنے حجرے میں جا رہے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہیں، مولا پانی پی لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پیاس لگ جائے اور آپ کی ماں مجھ سے ناراض ہو جائے. سنیں گے جملہ عزیزارو، صاحب سراج غم لکھتے ہیں کہ 7 محرم کے بعد جناب فضہ کربلا میں مولا حسین سے منہ چھپایا کرتی تھی، مولا حسین کے نزدیک نہیں جاتی تھی. عزیزارو، 9 محرم کو کسی بی بی نے پوچھا تھا اماں آپ حسین کے نزدیک کیوں نہیں جاتی ہیں، حسین کے قریب کیوں نہیں جاتی ہیں؟ تو بی بی نے جملہ کہا تھا کہ اگر حسین نے مجھ سے پانی مانگ لیا تو میں حسین کی ماں کو کیا جواب دوں گی.
اس لیے کہ میں حضرت زہرا کے بعد حسین کو پانی پلاتی رہی ہوں۔ عزادارو جناب زہرا نے صرف جناب فضہ ہی سے نہیں کہا تھا، بلکہ اپنی شہادت سے پہلے، ظاہراً اس دنیا سے جانے سے پہلے بی بی نے جناب زینب کو بھی بلایا تھا اور کہا تھا بی بی زینب دیکھو تمہارے بھائی حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا۔ عزادارو جناب زینب نے کہا تھا اماں میں اپنی مثال کے مطابق اپنے بھائی کی پیاس کا خیال کروں گی۔ عزادارو وصیتیں کرتے کرتے بی بی نے مولا علی سے ایک وصیت اور کی کہ یا علی کبھی کبھی میری قبر پر آ جایا کیجیے گا اور میری قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کیجیے گا، کیونکہ آپ کا قرآن مجید پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے، یا علی کبھی کبھی میری قبر پر۔ تو سنیے گا عزادارو، مولا علی بعد از جناب سیدہ راتوں کو چھپ چھپ کر جناب زہرا کی قبر پر جایا کرتے تھے، مختلف جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے اور اصلی قبر کے پاس بھی بیٹھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ جو رونے آئے ہیں میں پتھر دل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ عزادارو جناب مولا حسین مولا علی ایک رات قبر جناب زہرا پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ابھی تلاوت سے فارغ ہوئے تھے کہ قبر سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ عزادارو مولا علی نے قبر پر ہاتھ رکھا اور کہا یا زہرا اے دنیا میں تو سبت علیہ مصائب ان کا نوحہ پڑا، اس وقت آپ پر کون سی ایسی مشکل آئی؟ عزادارو قبر زہرا سے آواز آئی یا علی میرا حسین سوتے میں پانی مانگ رہا ہے، میرے حسین کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ عزادارو مولا علی نے قبر کو چھوڑا، تیز تیز قدم بڑھا کر مولا علی گھر پر آئے، جناب زینب کو اٹھایا، کہا بیٹی زینب۔ عزادارو عجیب روایت ہے جناب زینب اکثر اپنے بھائی کے گھر رہ جایا کرتی تھی، آج رات اپنے بھائی کے گھر موجود تھی، جناب زینب کو اٹھایا، کہا بیٹی زینب تمہارے بھائی کو پیاس لگی ہوئی ہے، حسین سوتے میں پانی مانگ رہے ہیں۔ عزادارو جناب زینب نے ایک جام پانی کا بھرا، مولا حسین کے نزدیک آ کر کھڑی ہوئی، مولا کو دوبارہ نیند آ گئی، مولا کی آنکھ لگ گئی۔ عزادارو بی بی کھڑی رہی، جب تہجد کا وقت ہوا مولا کی آنکھ کھلی، کہا بہن یہ پانی لیے کب سے کھڑی